الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اصول الدعوہ، اس میں یہ کتاب پڑھ رہے ہیں اصول الدعوہ السلفیہ، اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانے کے چند اصول ہیں، ضوابط ہیں، رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، اسی کے حساب سے اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ تو اس میں کچھ باتوں کا ذکر شیخ محترم نے کیا، ہم نے بڑی تفصیل سے سنا۔ آج ہمارے ساتھ جو بات ہے الاصل الخامس، کتاب پیج نمبر 47 کتاب کے حساب سے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، گروپ میں بھی کتاب ہے۔ کتاب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک طرح کا احساس ہوگا کہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ کیوں ہارون بھائی؟ ماشاء اللہ، اللہم زد، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکت دے۔ تو یہ الاصل الخامس، رول نمبر 5، اصل کے معنی ہیں رول، بنیاد، پانچویں بنیاد اللہ کے طرف، اللہ کے دین کی طرف بلانے کی کیا ہے؟ تو شیخ لکھتے ہیں الاہتمام بالسنت النبویہ، داعی سنت کا اہتمام کرنے والا۔ بڑے بڑے دائیوں کو ہم دیکھتے، ٹخنوں کے نیچے پینٹ رہتی، انہوں بڑے دائی کتنے ایک ہی ویڈیو آتے یوٹیوب میں، لیکن پینٹ کہاں رہتی ان کی؟ ٹخنوں کے نیچے رہتی۔ وہ تو سلی میٹرز، اس میں سے بھی کیا بھی دین نہیں ہے، تو یہ چیز غلط ہے۔ تو داعی الاہتمام بالسنت النبویہ، وہ سنت کا اہتمام کرنے والا ہوگا، والحرص علی العمل بہا، سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور حریص ہوگا کہ کہاں میں سنت پر عمل کروں، کوئی سنت نہ چھوٹے، والدعوہ الی ذلک، اور لوگوں کو سنت کی طرف بلائے گا کہ تم سنت بولے تو ہم کیا سمجھتے؟ وہ نماز کے بعد، نماز سے پہلے پڑھتے نا وہ سنت، تو وہ سنت تو سنت ہے، لیکن سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام تک جو سنتیں ہیں ساری سنت ہیں۔ آگے شیخ لکھتے ہیں ان احق ما اعتنى به المسلم، ایک مسلمان سب سے زیادہ پیروی کرنے کا جو جذبہ اور حق رکھتا ہے، ضرورت اس کو ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرے، وَتَجْسِيدِهَا فِي حَيَاتِهِ مَا اسْتَطَاعَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا، جتنا ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے، اس لیے کہ اس سے ہدایت ملتی ہے اور سعادت مندی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کے نبی کی نقش قدم پر چلو گے، اللہ کے نبی کی پیروی کرو گے، اللہ کے نبی کو فالو کرو گے تو کیا ہوگا؟ تہتدو کے معنی ہدایت پاؤ گے۔ ہماری ہدایت کس میں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ سورۃ النور آیت نمبر 54۔ اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تم ضرور ہدایت پاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی سنتیں اللہ کے نبی کی تھیں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، عبادتوں میں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں، ساری سنتیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ لقد كان لكم في رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہے، ہاں اچھا نمونہ ہے۔ یہ ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے، آخرت کے دن کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ تو آج دنیا لوگوں کو آئیڈیل پیش کرتی ہے، ناچنے گانے والوں کو، فلاں سنگر ہے، فلاں ناچتا ہے، فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہماری دعوت جو ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی۔ کیسے؟ وَهَذِهِ الْآيَةِ، یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ احزاب آیت نمبر کتنا؟ 21۔ اصل کبیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے ایک بنیاد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری آپ کس میں کریں گے؟ بِأَقْوَالِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، وَأَفْعَالِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکٹ کام تھے اس میں، وَجَمِيعِ أَحْوَالِهِ، ساری حالتوں میں، حرکاتِهِ وَسَكَنَاتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے آپ کی حرکتیں تھیں، کیسے ساری چیزوں میں آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے۔ وَهَذِهِ الْأُسْوَةِ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے گا کون اپنی زندگی میں؟ ہاں نمونہ بنائے گا کون؟ آج ہمارے بچوں کے لیے کون ہے نمونہ؟ بڑے بڑے کرکٹر ہیں، ٹینس بال کے لوگ ہیں، یا ناچنے گانے والے ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، العیاذ باللہ۔ ہاں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ وہی بنائے گا فَإِنَّمَا مَعَهُ مِنَ الْإِيمَانِ، جو ایماندار ہوگا، وَخَوْفَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے اجر کا وہ طلبگار ہوگا، اللہ کی سزا سے ڈرتا ہوگا، تو وہی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنائے گا۔ اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں مومن اس کا شرف اس میں ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق چلے۔ بہت ساری سنتیں ہمارے پاس ہیں جس کو ہم عمل نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شام تک دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، نہیں گھر میں جاتے تو سلام کرتے، گھر میں جاتے تو سلام کرتے، دعائیں پڑھتے، وضو بنا کر سوتے، یا آیت الکرسی ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھتے۔ تو کچھ لوگوں نے کتابیں لکھی وہ سنتیں جو بھلا دی گئیں، السنن المتروکہ، ایک ٹاپک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جن کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفَ السَّابِقُونَ مِنَ التَّابِعِينَ، تابعین کے زمانے میں جو سلف تھے وہ لوگ دیکھتے تھے کہ ہمیں علم کس سے سیکھنا۔ تم لوگ علم کس سے سیکھتے ہیں؟ علماء سے سیکھتے ہیں۔ نہیں، علم سیکھنے کا ایک معیار ہوتا ہے۔ علم سیکھنا بولے تو سامنے والے عالم ہیں، علم سے، اپنے لباس سے، اپنے گفتار سے نہیں، ان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یجعلون المعیار، معیار کے معنی کسوٹی۔ سلف کیا کرتے تھے؟ کسوٹی بناتے تھے۔ کسوٹی بولے تو ابے بخار ہے نہیں ہے دیکھنا بولے تو کیا کرتے ہیں؟ منہ میں سمٹمز، طریقہ بھی ایک میجرمنٹ، کس سے ہمیں علم حاصل کرنا معلوم کرنا ہے تو ایک میجرمنٹ بناتے۔ ایک
ایک میجر کیسا وہ آدمی کیسا رہنا، تمسکہ بالسنہ، علم سیکھنے کے واسطے پہلے وہ دیکھتے انہوں حضرت سنت کی کتنے پابند ہیں، کیا دیکھتے وہ حضرت کیا ہیں، سنت کی کتنے پابند ہیں، تمسکہ بالسنہ۔ کما قال ابراہیم النخعی، ابراہیم النخعی کہتے ہیں کانوا اذا اتوا الرجل، جب کسی آدمی کے پاس علم سیکھنے کے لیے جاتے، نظروا الى صلاتی، سب سے پہلے دیکھتے کہ حضرت نمازوں کے پابند ہیں نہیں، کیا کرتے نمازوں کے کتنے پابند ہیں پہلے وہ دیکھتے، وَإِلَىٰ سُنَّتِهِ، پھر دیکھتے کہ حضرت سنت کی کتنے پابند ہیں، وَإِلَىٰ هَيْئَتِهِ، پھر دیکھتے کہ حضرت کا ظاہری یہ کیسا ہے، ظاہری کیا، استری کے کپڑے پہنتے ہیں کہ پوما شو پہنتے ہیں کہ کیسا، ظاہری شکل بولے تو ان کی داڑھی کیسی ہے، ان کے لباس کیسا ہے، ساتر لباس ہے کیسا ہے، وہ ظاہری شکل بھی دیکھتے ہیں۔ ثم یأخذون عنہ، پھر جا کر ان سے علم حاصل کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے کسی سے کیا کیا دیکھتے ہیں، انہوں نمازہ میں پرفیکٹ ہیں کیا دیکھتے ہیں، سنت کے کتنے انہوں طریقے پہ چلتے ہیں دیکھتے، تیسرا ان کا ظاہری، ذرا لوگ علم اچھا رکھتے وہ بالا ایسا آجا کو عجیب حیات رہتا ویسا سن نہیں، ایک صاحب علم بولے تو اس کے پاس کیا رہنا، وقار رہنا، وقار رہنا، ذرا دیکھنے میں کیا کرنا لوگ ایسا۔ یہ دیکھیے وَيَقُولُ أَحَدُ الْعُلَمَاءِ إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُحِبِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بعض علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اللہ سے کیا ہے مجھے بہت محبت ہے، تو اس وقت وہ اپنے دعوے میں صحیح ہے متابعت حبیب اللہ، اللہ سے اگر محبت ہو تو اللہ کے حبیب سے اسے محبت ہو، اللہ کے حبیب کے طور و طریقے پر کیا کرے گا وہ چلے گا، وسنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، افعال میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمانڈ ہے، آرڈر ہیں، اوامر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کی پوری وہ تابعداری کرے گا، تبھی جا کر وہ سچا محب اللہ ہے، اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ ایک آدمی دعویٰ کرے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اللہ کے نبی کی پیروی نہ کرے، اللہ کے حبیب کی سنتوں کی پیروی نہ کرے، تو اس کو دعویٰ میں وہ کیا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ وَهَذَا حق، اب اگر انہوں پوچھتے ہیں جنید یہ تمہیں کیسا بولتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والا اللہ سے محبت کرتا، اس میں رسول کا کیا دخل ہے، تمہیں کیسا بولتے ہیں، دلیل دو بولے تو دلیل آگے آتی ہے۔ وَهَذَا حَقٌّ مَّأْخُوذٌ مِّن كِتَابِ اللَّهِ، اور یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 31، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ قُلْ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو، اسی لیے اس آیت کو آیت ممتحنہ، یعنی ایسے آیت جس میں بندے کا امتحان ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اسی لیے حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں جعل اللہ علامت حبہ ایاہم اتباع سنت رسولہ، جب کسی کے آپ فالو بن جاتے ہیں، فین بن جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، ان کی طرح بال بناتے، یا کاٹن کا شرٹ پہن کو جیب میں کیا کرتے ہیں، وہ فوٹو رکھ لیتے ہیں، ساتھ دکھنا جیب سے نہیں، اس وجہ سے کرتے تھے لوگ، نہیں معلوم، استغفر اللہ۔ تو رائے پیٹا میں نہیں رہتے آپ، ہم لوگ رائے پیٹا میں رہتے ہیں، وہاں آفس ہے، ہم وہ پالیٹکس، تو وہ جتنے لیڈر آتے نہیں وہ کاٹن کا وائٹ شرٹ پہن کے
جیب میں رکھ لیتے، اندر سے دکھتے رہنا فوٹو، تو مطلب یہ جانا جائے گا کہ یہ ان کے کیا ہیں، مؤید ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں اس آیت میں اللہ نے بتلایا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے نبی کی بات مانو، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی اقتداء کرو۔ یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ تم اللہ سے کیا کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ اگر آدمی کرتا ہے تو نبی کے طریقے پر چلتا ہے۔ ہاں، کتنے لوگ ہیں نئے نئے بابا روز پیدا ہوتے ہیں، ابھی ایک نئے بابا ہیں، گھوم بابا، کیا بیٹھے بیٹھے گھومتے رہتے۔ ہاں، کتنے ایسے لوگ ہیں بولتے ہیں ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، نمازیں ہوتے رہتی، فرض نمازیں ہوتے رہتی، کبھی نماز پڑھتا نہیں ظالم، لیکن دعویٰ ہے کس کا، وہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ وہ سارے دعوے جھوٹے ہیں۔ یہ دیکھیے، فَلَقَدْ تَوَاتَرَتِ النُّصُوصُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ عَلَى تَرْغِيبِ الْعَمَلِ بِسُنَّتِهِ۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ابھارا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سنت کو مضبوطی کے ساتھ کیا کریں، پکڑ لیں۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو کیا کریں، ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ وَمِنْ أَشْهُرِ الْأَحَادِيثِ، میں اس لیے بولتا ہوں آج بڑے بڑے لوگ آئے دعویٰ کرتے ہیں ہمیں پکے اہل حدیث طریقے پر چلتے ہیں، یہ ایک حدیث معلوم نہیں، منہج معلوم نہیں، طریقہ معلوم نہیں، دعویٰ معلوم، دعویٰ بڑا پکا کرتے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے بولتا ہوں اصل کیا ہے سلفیت، اس کا منہج کیا ہے، اور اسماء و صفات میں اس کا منہج کیا ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکبین کے بارے میں ان کا منہج کیا ہے، آپ لوگ کیا کریں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ ائمہ کے ساتھ ہم لوگ کیا ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، ائمہ جو ہیں، جو پہلے لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، سلف ہیں، سب کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے، ان کے ساتھ ہمارا حسن ظن کیا ہے۔ ہاں، یہ ساری چیزوں کا علم کیا ہونا چاہیے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، وَمِنْ أَشْهُرِ الْأَحَادِيثِ، ایک حدیث بار بار ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں، عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس میں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے وعظ کیا، بیان کیا، اسپیچ دیا، ایسا بیان تھا ذرفت منها العیون، آنکھوں سے پانی جانے لگا، صحابہ کیا کرنے لگے، رونے لگے، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، اور دل کیا ہو گئے، دل کانپنے لگے۔ بیان کس کا تھا، نبی کا بیان تھا۔ کون بیان کر رہے تھے، ہاں، بیان کرنے والے واعظ اللہ کے نبی تھے، سننے والے صحابہ تھے۔ کہا ذرفت منها العیون، آنکھوں سے آنسو جانے لگے، وجلت منها القلوب، دل اپنے سینوں میں دہلا اٹھے۔ فقلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه موعظۃ مودع فاوصنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم کو ایسا وعظ کر رہے ہیں جیسے ہم آپ کو سینڈ آف کر رہے ہیں، ہم ودا کر رہے ہیں، اب آپ ہم سے کیا ہونے والے ہیں، رخصت ہونے والے ہیں۔ جیسے ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، وصیت کرتا ہے کہ اب میں جا رہا ہوں، تو ہم کو لگتا ہے کہ آپ کی وصیت ایسی ہے، تو ہم کو لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، فاوصینا، ہم کو آپ نصیحت کیجیے، وصیت کیجیے۔ وصیت اسے کہتے ہیں جو آدمی کسی سفر پر جا رہا ہوتا ہے یا دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، ہم کو کیا کیجیے، وصیت کیجیے۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا شروع کیا، ترکتکم علی البیضاء، میں تمہارے لیے بالکل کھلا ہوا واضح دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایسا دین دے کر جا رہا ہوں جس دین میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تمہارے سمجھ میں نہیں آتی، کوئی مشکل، کوئی نہ سمجھ میں آنے والی بات، ایسی کوئی بات نہیں۔ بیضاء، بالکل صاف ستھرا دین، کتنا صاف ستھرا، کتنا کھلا ہوا ہے
لیلھا کنہارھا، جس کی رات بھی دن کی طرح ہے۔ رات میں اندھیرا ہوتا نہیں، لیکن یہ دین اتنا واضح ہے، کلیئر ہے۔ لوگ بولتے ہیں دین کو سمجھنا سب کا کام نہیں کرتے، خالی مفتی صاحب ایک ہی سمجھتے ہیں، ہمارے سب سمجھ میں نہیں آتا۔ دین سمجھے تو کہ وہ نہیں آتا، سمجھو نا پہلے، ہم لوگ سمجھتے نہیں نا، نہیں تو کہتے ہیں لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد کوئی نہیں پھرے گا۔ یزیغ کے معنی کننگ، یعنی کیا ہونا، انحراف، صحیح راستے سے کیا ہو جانا، کہاں وہ کرک والی بولتے نہیں، ہم ٹائم میں کیا بولتے ہیں، ہاں جاتے جاتے کیا کرتے ہیں، اپڑی وانا پا اپڑی پولا پاکلا اپڑی رکو، کیا کرتے ہیں، یہ راستہ نہیں بات، ادھر جا کو دیکھیں گے، ایسا پھرتے رہتے ہیں، کبھی سیدھا جاتے نہیں۔ تو یزیغ اصل میں معنی ہے ایسا دیکھنا، ایسا دیکھو تو ذرا ایسا دیکھتے نہیں۔ تو یہ دین میں ایسا جو آدمی کرتا ہے، جو دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر جاتا ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہی ہوتا ہے۔ میں نے اتنا صاف دین چھوڑا ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے تو کیا ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ، جو بھی میرے بعد اس دنیا میں رہے گا، زندگی گزارے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ نہیں آج ہمیں دیکھتے نہیں، بہت زیادہ اختلاف ہے لوگوں میں، کیا کیا اختلاف ہیں، ایسا لگتا ہے کہ زمین سے خبرش بہتر کیا کہتا ہے، اوپر رہنے سے بھی جو لوگ گئے ہیں وہ سکون پائیں، ہم زندہ رہنے سے بھی موت چاہے سکون دے گی، اتنا اختلاف۔ لوگوں کو مرتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن 60 سال 50 سال کے بوڑھے بھی سردرد بن گئے، ہاں تو پتہ نہیں کیا دنیا سے کتنی محبت ہے، کیا دنیا سے لے جانا چاہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تو ایسے وقت میں آپ کو کیا کرنا ہے، ہم بھی تو ہیں، لوگ ہمارے ساتھ جو بھی کریں، ایسے وقت میں آپ اور میں کیا کریں، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تب کیا کرو، میرے سنت کے مطابق جینا سیکھو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِن بَعْدِي، اور میرے بعد جو خلفائے اربعہ بنیں گے، ان کے طور و طریقے پر چلو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گائیڈ لائن دے دیا، زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب دیکھتے ہو کہ زمانہ اتنا خراب ہے، قدم قدم پر فتنے ہیں، رکاوٹیں ہیں، ہلچل ہے، تو کیا کرو، میرے سنت کے مطابق جیو، میری سنت، میری پیروی کرو۔ اور حدیث کا آخری لفظ ہے، اور یہ حدیث اخرجہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی فی صحیح ابن ماجہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح بتایا۔ اکرم آخر میں دیکھیے کیا بولتے ہیں، عضوا علیہا بالنواجذ، عضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو سنت ہے، سنت بولے تو نماز کی سنت نہیں، پوری سنت ہے، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اسے کیا کرو، نواجذ، اس سے تمہیں کیا کرو، سختی کے ساتھ پکڑ لو، سنت کو چھٹنا نہیں، جیسے چھٹتی نہیں ہمارے فجر نماز سے پہلے 2 رکعت کی سنت، صحیح بولو کتنے لوگ پڑھتے ہیں فجر سے پہلے 2 رکعت کی سنت، ماشاءاللہ 1 2 3 4 ماشاءاللہ۔ ہاں اللہ کے نبی بول رہے ہیں کہ آپ کے منہ میں 2 دانت ہیں، یہ جو دانت ہیں کتنے ہیں، یہ دانت کے تجوید اگر آپ پڑھیں گے تو جو لوگ آپ میں سے تجوید پڑھے ہیں جانتے ہیں کہ دانتوں کے الگ الگ نام ہیں۔ رواحق، ہنسے تو جو دکھتے نہیں داتا، اس کا نام ہے رواحق۔ انیاب، انیاب وہ الگ دانت، وہاں سے سیریل جو شروع ہوتا، آخر میں تمہیں وہ بوٹیاں کھینچتے تھے اسے بولتے رواحق۔ وہ کھینچنے کے واسطے بہت سختی ہونا، تو اسی لیے وہ دانتوں سے پکڑے تو چھٹتا نہیں، بوٹی ٹوٹ کو چھٹیں گی، تو اسی لیے اللہ کے نبی کون سے دانتوں سے پکڑو بولے سو،
النواجذ، ایسے دانت جس کی پکڑ کیا ہوتی، گرپ کیا نہیں ہوتی ہے، چھوٹتی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ، سنت اتنا سختی کے ساتھ آپ کو پکڑنا ہے کہ چھٹنا نہیں۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کبھی ہم بھی غفلت برتتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 رکعات سنتیں ہیں، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر ہے۔ آپ گوگل نیوز پڑھو، دن میں 10 بار وہ دولت مند ہے، نہیں ہمارے پاس ہے نا، کیا نام ہے نا اس کا، نہیں بولتا میں نام، اس کا نام، اس کا آج نیوز دیتا رہتا، یہ کمپنی خریدا، وہ کمپنی خریدا، یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ ہاں، یا اللہ کے نبی بولتے ہیں خیر من الدنیا وما فیہا، ارے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لو فجر سے پہلے، یہ دنیا اور دنیا کی ساری دولت سے کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ چاہے وہ اتنا بڑا برج ہو، پتہ نہیں اتنا بڑا یہاں کوئی دولت ہو جس کو آپ کی آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ سب سے بڑھ کر کیا ہے، یہ 2 رکعت، خیر من الدنیا وما فیہا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حدیث، وقولہ علیہ الصلاۃ والسلام علیکم بسنتی، یعنی میرے طریقے کو لازم پکڑو۔ اللہ کے نبی کا طریقہ عقیدے میں، عمل میں، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واجبات بتائے ہیں، جو بھی یہ چیزیں ہیں، اسے لازم پکڑو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کے ساتھ کہا، فالسنہ بلسان الشارع اذا اطلقت، سنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں بتاتے ہیں، یراد بہا، سنت کسے بولتے ہیں؟ یراد بہا الطریقہ الشرعیہ التي كان عليها النبي صلی اللہ علیہ وسلم في عباداته ومعاملاته واخلاقه وحركاته وسکناته۔ سنت کسے بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شرعی طریقہ جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، آپ کی عبادتیں، آپ کے معاملات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معاملہ کیسا کرنا ہے، لین دین کیسا کرنا ہے، قرض کیسا لینا ہے، کیسے دینا ہے، کسی سے کوئی قرض لیں تو کیسے ادا کریں، کاروبار کریں تو کیسے کریں۔ واخلاقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے لین دین کرنے والوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، وہ اخلاق، وحرکاتہ وسکناتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکتیں سب کے سب کیا ہیں، سنت ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَكَانَ ابن عمر، دیکھو ابن عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا اہتمام کرتے تھے، وَيَهْتَمُّ بِهِ حَتَّى إِنَّهُ خِيفَ عَلَىٰ عَقْلِهِ مِنْ اهْتِمَامِهِ بِذَلِكَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو، سیرت کو اتنا فالو کرتے تھے ابن عمر، لوگ ڈر جاتے تھے ان کی عقل کیا تمہیں بگڑ گئی، کیا بولتے تھے، انہوں کیا تمہیں دیوانے ہو گئی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتنا عمل کرتے تھے۔ وَيَقُولُ الزُّهْرِي كَانَ مَنْ مَضَى مِنْ عُلَمَائِنَا يَقُول، علماء کہتے ہیں الاعتصام بالسنہ نجاة، سنت کے مطابق، سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا، اسی میں نجات ہے۔ تو میں میرے سارے وہ لوگ جو دین کی دعوت کرتے ہیں، داعی ہیں، سب سے کہوں گا کہ سنت کے مطابق ہم اپنا کام کریں، اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا دین پہنچے گا۔ تو جو دعویٰ کرنے والا داعی ہے، وہ اوپر سے دیکھنے میں بھی کیا ہے، ایک سنت پر عمل کرنے والا دکھے، اس کا لباس، ظاہری حیت، کیفیت، ساری کی چیزیں۔ والاہتمام بالسنہ، اب سہیل صاحب پوچھتے ہیں سنت کے میتھڈ کے مطابق، سنت کے طریقے کے مطابق ہی کیوں جانا، اسے چھوڑ کو دوسرا راستہ بھی ہمیں گئے جائے، اس میں بھی زیادہ فائدہ ہے، سنت کو اپنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو شیخ لکھتے ہیں
فوائد کثیرہ لا تحصا، بہت سارے فائدے ہیں، آپ سنت کے مطابق چلیں گے جن کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنے فائدے ہیں۔ جیسے بتاتے ہیں تحصیل الملتزم بہا درجۃ المحبوبیۃ التی قال اللہ عز وجل، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو آپ کیا بن جائیں گے؟ اللہ آپ کو اپنا محبوب فیوریٹ بندہ بنا لے گا۔ دنیا میں کتنے بندے ہیں؟ داشا مکان میں کتنے لوگ ہیں یہاں سے توصیف؟ وہ سب لوگوں میں چن کو اللہ تمہیں کیا کرتا؟ ابن اسلم آ جاؤ، میں تمہیں اپنا بندہ بنا لیتا۔ تمہیں کیا کرتا؟ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا۔ ادریس بھائی کو اتنے لوگوں میں اللہ الگ چن کو، الگ شعیب کو اٹھا لیتا نہیں، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے بنا لے گا۔ اچھا، اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث قدسی ہم لوگ پڑھے ہیں، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، میرا بندہ جب جب نوافل کی پابندی کرتا ہے، اتنا نوافل کی پابندی کرتا ہے، حَتَّى أُحِبُّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ کیا کرے تو؟ نوافل۔ سنتاں چھوڑ گئے تو نوافل کی بات کب ہے؟ سنتوں کے بعد آتی۔ واقعی مجھے بھی افسوس ہوتا ہے، ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریبی لوگ ہیں۔ یہ تو یہودی بھی ایسے دعویٰ کرتے تھے، یہودی بھی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے فیوریٹ لوگ ہیں۔ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، ڈالا تو بھی چپکے ہوں، ڈال کو نکالا تھا۔ یہ دعویٰ کون کرتے تھے؟ یہودی کرتے تھے۔ لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، میرا بندہ نوافل کی پابندی کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ وَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ سمجھنے میں تھوڑا غلطی کریں گے تو پھر وہ ہو جائیں گے وہ صوفی۔ وہ کیا بولتا تھا؟ بھائی نماز کو بھائی کئی کو آنا میں نماز کو، میں کس کی عبادت کرنا، میں چ اللہ بن گیا، اللہ کی عبادت کیسا کریں گا؟ ایسے ذرا مینٹل آمی کیا ہوئے؟ پیدا ہوئے، سرمست ہیں، ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے۔ تو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ اپنے کان سے وہی سنے گا جو اللہ کو محبوب ہے۔ کان سے کسی کی غیبت نہیں سنے گا، کان سے گانے بجانے نہیں سنے گا، میوزک نہیں سنے گا، کیا کیا ہر دن نئے نئے فتنے، نہیں ایسے فتنے آتے ہیں، پریشان۔ ایک فتنے سے بچتے ہیں، نیا فتنہ آتا ہے، سب ناچتے ہیں، کرکٹر بھی ناچتے ہیں، انہوں بھی ناچتے ہیں، ایک نام دے آتے ہیں، وہ چشمہ کرتے، یہ چشمہ کرتے، ناچو سو، نہیں یہ فتنے ہیں۔ مجھے حدیث سمجھ میں آیا، حدیث سمجھ میں آئی کہ کہتے ہیں کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی یہ فتنہ سے بچے گا تو وہ فتنہ سامنے آئے گا۔ تو بالکل حدیث کی زبان ہے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، نہیں سبحان اللہ، جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ حدیث بالکل صادق آتی۔ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، لیکن ان آنکھوں سے وہی دیکھے گا جو اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اللہ اس کے پیر بن جاتا ہے جن پیروں سے وہ چلتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ العیاذ باللہ اللہ پیر بن جاتے ہیں، نہیں، ان پیروں سے اسی طرف وہ جائے گا جو اللہ کو منظور ہے، اللہ کو پسند ہے، غلط جگہوں میں نہیں جائے گا۔ وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، اور اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اب یہ ہوگا
کہ اب اگر وہ مانگے گا تو میں اسے ضرور دوں گا. یہ اسٹیج سے پار ہو کو آگے تو تمہیں جو بھی مانگیں گے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دے دے گا. نہیں، اللہ تعالیٰ دے دے گا. وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اگر وہ میری پناہ چاہے گا، شیطان سے بچنے کی میرے لیے دعا کرے گا تو میں اسے پناہ دوں گا. لیکن یہ اسٹیج پار کرنا کون سا؟ نوافل کے پابند ہونا. نوافل کی پابندی کرنا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، تب جا کر ہمارا سوال اللہ تک جاتا ہے. ہم کچھ نہیں کریں، بولیں کہ ساری مرادیں پوری ہو جانا، بہت جلد ہم یہ ہو جانا وہ ہو جانا، نہیں ہوتا ہے. کہا کہ پہلے تم اللہ کو خوش کرو، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرو. اللہ کا وعدہ ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اب اگر بندہ مانگے گا تو میں کیا کروں گا؟ اسے دوں گا. یہ کب ہے وعدہ؟ یہ سارا پرکریا، یہ سارا یہ اسٹیج پار ہونے کے بعد. اچھا، اس کے بعد کیسے ہم لوگ سنتے ہیں، ٹائم ہو گیا نہیں، 5 منٹ ہے. تو آپ نے سنا نہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صحیح حدیث، کیسے دعا قبول ہوتی ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ صحیح حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میری ماں کو میں اسلام کی طرف بلاتا ہوں، لیکن میری ماں کیا کرتی ہے؟ مانتی نہیں ہے، کچھ بری باتیں کہتی ہیں. لیکن آج بھی میں نے بلایا تو اس نے آپ کے تعلق سے ایسی باتیں کی. ابو ہریرہ رونے لگے، بولے کہ اللہ کے نبی، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے. کیا بولے؟ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ابو ہریرہ کو دیکھا، ان کی تڑپ دیکھا تو کہا اللہم اہدی ام ابا ہریرہ. کیا کہا؟ یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو کیا کر؟ ہدایت دے. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا یقین تھا کہ دعا کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی نے کی ہے. اب وہ دوڑ کر آنے لگے اپنے گھر، دوڑ کر بڑی تیزی کے ساتھ گھر گئے، دیکھا دروازہ بند ہے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے. گھر کے اندر سے کیا ہے؟ پانی کیا ہو رہا ہے؟ وہ پانی کے زمین پر گرنے کی آواز آ رہی ہے. تو اندر سے ماں نے جب دیکھا کہ قدموں کی آہٹ آئی ہے تو ماں نے کہا کہ ابو ہریرہ وہیں ٹھہرے رہو. کیا بولی؟ وہیں ٹھہرے رہو. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے اپنی قمیص پہنی، لمبی سی قمیص پہنی، اور سر پر بغیر سر، مطلب ماں ہے، ماں بیٹے کے درمیان، تو یہ کہا کہ سر پر کپڑا ڈالے بغیر میری ماں باہر نکلی اور فوراً میری ماں نے کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ ماں جو مسلمانوں کو، اسلام کو اور صاحب شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکتی تھی، وہ ماں کیا ہو گئی؟ رضی اللہ عنہا بن گئی، صحابیہ بن گئی اور فوراً کلمہ پڑھا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس دوڑے، ادھر سے آئے تھے نہیں، پھر واپس روتے ہوئے دوڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری ہے، میری ماں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے دیا؟ ہدایت دیا. اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایجاب کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو نکل رہا ہے وہ قبول ہو رہا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اماں کو مومنوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور مومنوں کو ہماری نظر میں محبوب بنا دے. اللہم حبب عبیدک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ یہ تیرا چھوٹا بندہ ابو ہریرہ جو ہے، اس کی ماں ہے، اس کو لوگوں کی نظر میں محبوب بنا دے اور لوگوں کو اس کی نظر میں محبوب بنا دے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی میرا نام سنا، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، وہ مجھ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. آج ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا؟
ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ان کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں اور ان کے لیے رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہ، ان کی ماں کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، لیکن ان تمام مراحل سے پار ہونے کے بعد۔ وہ مراحل کیا ہیں؟ نفل تک پہنچنا، ابھی تو فرض تک ہے نہیں، ہمیں سنتوں تک نہیں ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اور ہم سنتوں کی مکمل اہتمام کے ساتھ سنتوں کی تکمیل کریں گے، سنت پڑھیں گے، اور نوافل جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا درجہ ہے انشاءاللہ۔ نہیں، کبھی سوچئے کہ ہم لوگ جو اتنے ہم لوگ داعی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کی طرف بلانے والا بنایا ہے، اور ہم لوگ اتنا شعور رکھتے ہیں۔ یہ پٹالم چنئی 12 سارے میں شاید آپ جیسے کچھ لوگ ہی ہوں گے جو اتنا اویئرنیس، اتنا شعور رکھتے ہیں۔ اگر ہم سنتوں کی پابندی نہیں کریں تو اور کون کرے؟ یہ تو بے انصافی کی بات ہے۔ اگر ہمارے اندر سنت کی اتباع نہیں ہے تو اور کون کرے گا؟ کہاں سے لائیں گے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے وَمِن فَوَائِدِ التَّمَسُّكِ بِالسُّنَّةِ، سنت پر چلنے کا کیا فائدہ ہے، کیا ملے گا آپ کو اور مجھے؟ انشاءاللہ کل ہم سنیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔